السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جہاد۔ جہاد کے معنی کوشش کے ہیں۔ جہاد کا لفظ جو ہے یہ جیم ہا دال سے ہے، جہد۔ جہد کا مطلب ہوتا ہے جد و جہد کرنا، محنت کرنا، اسٹرگل کرنا، آرام سے نہیں بیٹھنا۔ دین کی راہ میں کسی بھی سچی کوشش کو جہاد کہا جائے گا۔ کوئی بھی جو جینون اسٹرگل ہے آپ کی اللہ کے دین کی خاطر، وہ سب جہاد شمار ہوتی ہے۔ آدمی کا نفس اس کو برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اس وقت اپنے نفس سے لڑ کر برائی سے رکنے کا نام جہاد ہے۔ دوست، ساتھی، سماجی دباؤ کوئی ایسا کام کرانا چاہتے ہیں جو حقیقت کے اعتبار سے صحیح نہیں، اس وقت لوگوں کے دباؤ کو قبول نہ کرنا اور اپنے درست رویے پر جمے رہنا جہاد ہے۔ لوگوں کو اچھی بات بتانا اور انہیں بری باتوں سے روکنا ایک مشقت والا کام ہے، مگر مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنی دعوتی مہم کو جاری رکھنا جہاد ہے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو برائیوں سے روکنا جو ہے یہ حقیقت میں مشکل کام ہے، کیونکہ لوگ اب دشمن بن جاتے ہیں اور وہ مارنے مرنے پر تل جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل کتاب کے جو علماء تھے ان کو سخت ڈانٹ پلائی ہے کہ وہ اپنے عوام کو برائیوں سے کیوں نہیں روکتے۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، کہ ربانی اور احبار جو ہیں وہ ان کی غلط باتوں اور حرام کھانے سے لوگوں کو کیوں نہیں روکتے۔ لبئس ما کانوا یصنعون، کتنا برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو وہ کیوں نہیں روکتے تھے؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کسی کو روکنے سے خود کی شامت آتی۔ تو بعض اوقات دین کا پڑھنا اور سیکھنا جو ہے اس حد تک تو انسان کو آسانی رہتی ہے، لیکن جو ہی انسان دوسروں کو اچھی باتوں کے بارے میں بتاتا ہے اور انہیں برائیوں سے روکتا ہے تو اس کے لیے مشکل ہو جاتی۔ پڑوسیوں یا تعلق والوں کی طرف سے کوئی کڑوی بات سننے کو ملے یا کسی قسم کا تلخ تجربہ ہو اور آدمی کے اندر اس کی وجہ سے اشتعال آ جائے، یعنی غصہ آ جائے، مگر وہ اپنے آپ کو جوابی عمل سے روکے اور یک طرفہ طور پر لوگوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات برقرار رکھے، تو یہ ایک جہاد ہوگا۔ جہاد یعنی یعنی ایسے موقع پر جبکہ حالات سازگار نہ ہو اور ماحول جو ہے وہ انسان کو موافق نہ ملے، تو قدرتی طور پر پھر انسان کے اندر ایک ڈسٹربنس ہوتی ہے، جیسے اس وقت میرے ساتھ ہو رہی ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ جس گھر میں ہم رہتے ہیں یہ گھر بک گیا، اور جنہوں نے خریدا ہے وہ اس کو اسیسمنٹ کے لیے کبھی کسی کو بھیجتے ہیں، کبھی کسی اور کام کے لیے، تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے اپنے ٹائمنگز ہوتے ہیں۔ اور اس وقت بھی بار بار شاید آپ کچھ ڈسٹریکشن سن رہے ہوں، تو وہ کچھ باہر کے لوگ مسلسل آ جا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ میں اپنا جائزہ لے رہی تھی کہ میرے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں کیا وہ صحیح ترجمانی کر رہے ہیں اس بات کی جو میں پڑھا رہی ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اس امتحان میں پوری اتر رہی ہوں، لیکن میرے ساتھ آپ لوگوں کا بھی امتحان ہے کہ جب پڑھاتے پڑھاتے بیچ میں کوئی رکاوٹ آئے، آواز نہ آئے، یا پھر یہ کہ کسی بھی قسم کی کوئی ڈسٹربنس ہو، تو اس وقت ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ یعنی سوچنے کی بات یہ کہ پھر ہم ریئیکٹ کس طرح کرتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ بیچ میں کوئی آ کر آپ کو کوئی بات شروع کر دے جبکہ آپ پڑھا رہے ہوں، یا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کا شور آ رہا ہو، تو بیک گراؤنڈ کی نوائزز جو ہیں وہ سننے والوں کو بھی ڈسٹرب کرتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال کچھ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں، اور کلاس کے علاوہ ایسی سچویشن ہمیں گھر میں بھی پیش آتی رہتی ہیں۔ گھر کے کاموں میں بھی بعض اوقات آپ کھانا پکا رہے ہیں، کو بار بار آپ کو بچہ ڈسٹرب کرتا ہے، یا پھر یہ کہ آپ فون پر ہیں اور بیچ میں آپ کے شوہر آپ کو آ کر کچھ اور بات سنانے لگتے ہیں، یا یہ کہ اور اسی طرح کی کوئی سچویشن ہو سکتی کہ جس پر آپ کو غصہ آ جاتا ہے، یعنی کسی بھی انٹرپشن، انٹرفیئرنس اور انٹروژن پر۔ تو ایسے مواقع پر انسان اپنے آپ کو تھام کر رکھے اور جوابی عمل سے روکے،
اور خوشگوار تعلقات برقرار رکھے، تو یہ بھی ایک جہاد ہے۔ جہاد کی ایک اور قسم ہے جس کا دوسرا نام قتال ہے، یعنی اللہ کے حکموں کی پیروی کرتے ہوئے دشمن سے لڑنا۔ یہ جہاد جارحیت کے مقابلے میں، جارحیت سے مراد ہوتی ہے جب دشمن آپ کو اٹیک کرے، اپنے بچاؤ کے لیے ہوتا ہے۔ جہاد کا لفظی مطلب جنگ نہیں، یعنی بعض لوگ جہاد کا ڈائریکٹ میننگ قتال کرتے ہیں، جبکہ جہاد کا لفظ جو ہے یہ جدوجہد کے لیے استعمال ہوتا ہے، چھوٹی جدوجہد ہو یا بڑی، اپنے نفس کے ساتھ ہو یا اپنے ماحول کے ساتھ یا پھر دین کے دشمنوں کے ساتھ، تو اس کے مختلف لیول ہیں۔ مگر خدا کے حکموں کی پیروی میں اپنے بچاؤ کے لیے لڑنا بھی ایک کوشش کا معاملہ ہے، اس لیے اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے۔ لڑائی والا جہاد ایک وقتی اور اتفاقی معاملہ ہے، یعنی سارا دن یا ہمیشہ ہی جنگ نہیں ہوتی، وہ اپنے مخصوص حالات اور واقعات پر مبنی ہوتی ہے۔ اگر کبھی واقعتاً بچاؤ کی ضرورت پیش آ جائے تو اس وقت اس نوعیت کا جہاد کیا جائے گا، اور اگر اس قسم کی شدید ضرورت پیش نہ آئے تو جنگی جہاد عملاً رکا رہے گا۔ کسی عمل کا نام جہاد رکھنے سے وہ عمل جہاد نہیں ہو جائے گا، یعنی بعض لوگ اپنی مرضی کے کام کرتے رہتے ہیں اور بعضوں کا دین سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور اس کا نام جہاد رکھ لیتے ہیں، یا کوئی بھی مارا جائے یا قتل کیا جائے تو اس کا نام شہید رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے کہنے پر نہیں بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ یہ کس نوعیت کی چیز ہے، یعنی کوئی مارا گیا تو کس کاز میں مارا گیا ہے، کوئی لڑائی ہے تو کس کاز کے لیے، کیا وطن ملک ملت کے لیے یا کسی اور کاز کے لیے۔ جہاد صرف وہ عمل ہے جو اسلام کے مطابق جہاد ہو، اور اسلامی جہاد اصلاً پرامن جد و جہد کا نام ہے۔ یہ پرامن جد و جہد کبھی داخلی اعتبار سے مطلوب ہوتی ہے اور کبھی خارجی اعتبار سے، یعنی کبھی انسان کے اپنے اندر اسٹرگل ہو رہی ہوتی ہے اور کبھی باہر کے حالات، چاہے وہ گھر میں ہو یا کسی شہر میں ہو یا کسی ملک میں ہو، وہ انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کبھی وہ احساسات کی سطح پر جاری ہوتی ہے اور کبھی ظاہری اعضاء کی سطح پر، یعنی اس کے مختلف درجے اور مختلف لیولز ہیں۔ اور جو انسان جس درجے کی بھی کوشش کرتا ہے، کہیں انسان کو صرف اپنے دل سے جنگ کرنی پڑتی ہے، اپنے جذبات سے جنگ کرنی پڑتی ہے اور اپنے آپ کو حرام سے روکنا پڑتا ہے، کبھی انسان کو اپنے جسم سے کام لینا پڑتا ہے، یعنی محنت مشقت کرنا ہوتی، کبھی انسان کو دل دماغ جان جسم قلم اس سے کام لینا پڑتا ہے، اور کبھی ایک اور مرحلے پر اسلحے اور دیگر چیزوں سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس مرحلے پر ہیں، لیکن یہ کہ ساری زندگی اسلام چاہتا ہم سے یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں اچھے کاز کے لیے۔ اسلام سستی کو اور بیٹھ رہنے کو اور بے ہمتی کو پسند نہیں کرتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ جو بھی شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ سے محبت رکھتا ہے، پھر وہ اٹھے اور کچھ کرے، وہ نہ تو انسانوں پر بوجھ ہو اور نہ ہی غلط کاموں میں ملوث ہو، بلکہ اس کی کوششیں صحیح ڈائریکشن پر ہو اور اللہ کی رضا کے کام کرنے والا ہو۔ استاذہ، جہاد کے بارے میں اسٹوڈنٹ کا کمنٹ یہ لکھتی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاد کا ٹاپک پڑھ کر دو باتیں سیکھی۔ ایک تو جو جہاد کے بارے میں نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کے بجائے ایک وسیع تصور سمجھ آیا، بہت سی نیکی کے کاموں کو کرنے کی موٹیویشن ملی۔ وضو کا دل نہ کیا تو فوراً کہا یہ تو جہاد ہے۔ کسی نے دل دکھایا اور صبر کیا تو دل کو تسلی دی، یہ تو جہاد ہے۔ گرم پانی نہیں تھا تو برداشت کیا اور خود کو کہا یہ تو جہاد ہے۔ استاذہ، میں نے نوٹ کیا کہ صرف یہ سوچ ڈیولپ کرنا کہ یہ کوشش میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں اور یہ جہاد ہے، تو ہر نیک کام کرنا اور پازیٹیو رویہ اپنانا آسان ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک کوٹ بھی یاد آیا، لائف از بٹ ڈیتھ اف اٹ لوزز اٹس زیسٹ فار اسٹرگل۔ ہمارے دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہماری ہر کوشش اگر اللہ کے لیے خالص ہے تو اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے، اور دوسرے لوگ بھی اسٹرگل کرتے ہیں مگر صرف اس دنیا کے حصول کے لیے۔ منافق بھی تو یہی کرتا ہے، اس کی ساری کوشش جدوجہد صرف دنیا کے لیے اور آخرت اور دین کے لیے کچھ بھی نہیں، اور آخر کار جب اللہ کے سامنے جاتا ہے تو نہ وہ دین کا ہوتا ہے اور نہ آخرت کا ہوتا ہے۔ کل مجھے اس کتاب کا ریلیشن ہمارے کورس میں بھی سمجھ آیا کہ اسلام ایک تعارف کی کتاب کے ذریعے ہم قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔
اور ساتھ ہی اپنے اسلام کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں کہ کہیں ہم صرف نام کے مسلمان تو نہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ استاذہ، آپ بہت اچھا پڑھاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.